NA 108 میں فیصل صالح حیات کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، اور محبوب سلطان جو بہت ہی ایک بزرگ جو ہمارے گزرے ہیں، سلطان باہو، حضرت سلطان باہو انہی کے گدی نشینوں میں سے ہیں، تو یہ ان کا بھی بڑا اثر رسوخ ہے۔ لیکن کون اس وقت مقابلے میں ہے، کون کتنا مضبوط ہے، کس کو کس وجہ سے کتنی برتری حاصل ہے، یہ رمضان مرزا ہمیں بتائیں گے۔ مرزا صاحب کہیے گا، بہت ہی دلچسپ مقابلہ ہو سکتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر نیک ٹو نیک مقابلہ جنگ میں ہے دو افراد یا دو امیدواروں کے درمیان، تو یہ حلقہ NA 108 جو ہے وہ اس میں یہی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے اوپر جو ہیں وہ مخدوم فیصل صالح حیات ہیں، جن کے پاس شاہ جیونا کی ایک مضبوط گدی موجود ہے، اور ان کا اس حلقے میں ایک وسیع ووٹ بینک موجود ہے۔ تو دوسری جانب بھی جو ہے وہ گدی سجادہ نشین ہی ہیں، اور وہ کلیم کرتے ہیں حضرت سلطان باہو کے اس درگاہ سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، اور اس حلقے میں وہ پہلے بھی بطور MNA اپنا جو ہے وہ ذمہ داری ادا کر چکے ہیں، اور وہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں۔ لیکن ایک فیکٹر بڑا اہم ہے اس علاقے کے اندر، کہ اس سے پہلے محبوب سلطان نے بطور MNA یا بطور وفاقی وزیر اس علاقے کے اندر اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے اوپر جو ہے وہ کس قدر توجہ دی۔ اگر ہم اس حلقے کی مجموعی بات کریں تو یہ حلقہ جو ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہے۔ آپ اگر شاہ جیونا سے 18 ہزاری جاتے ہیں تو آپ کو حلقہ 109 سے گزر کے اس حلقے میں جانا پڑتا ہے۔ زمینی راستے موجود ہیں، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کو ان علاقوں کے اندر پہنچا سکیں۔ تو ان کے MNA ہونے کے باوجود دریا کے مغربی حصے میں کوئی ایسا زمینی رابطہ جو ہے وہ اس وقت بنایا نہیں جا سکا۔ لوگوں کے بہت سارے شکوے ہیں محبوب سلطان سے کہ وہ حلقے میں نہیں آئے، اور خصوصاً جو شاہ جیونا کا علاقے ہے، منڈی شاہ جیونا کا علاقہ ہے، رتا متا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چنڈ بھروانا ہے، ان علاقوں میں وہ الیکشن جیتنے کے بعد اس طرح نہیں آئے، اور اب جب کہ وہ اپنے اس حلقے کے اندر کیمپین بھی نہیں کر رہے، تو اس صورتحال میں تو ہمیں سید مخدوم فیصل صالح حیات کی جو برتری ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ اینٹی نون لیگ بھی ایک فیکٹر موجود ہے۔ وہ تمام ووٹ بینک جو کہ پیپلز پارٹی کی ہمدردیاں سمیٹتے ہوئے وہ ایک اپنے ساتھ اس کو جوڑے ہوئے تھے نون لیگ میں شمولیت کے بعد، اور اس وقت جب کہ 27 دسمبر ہے اور ایک طرف محترمہ کی جو ہے وہ برسی ہے، اور اسی دن ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کو خدا حافظ کہنا اور پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنا، یہ لوگ بھولے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا شخصیتی ووٹ اس میں موجود ہے۔ دوسری جانب محبوب سلطان کے پاس 18 ہزاری کے اور وہ جو دریا کے علاقے موجود ہیں، وہاں پہ ان کا ذاتی ووٹ بینک موجود ہے، اور وہاں پر ان سے محبت کرنے والے زائرین موجود ہیں، مریدین موجود ہیں۔ کس کو آپ کتنا برتری دیں گے، کس پر کانٹے کا مقابلہ ہے یا کچھ تھوڑا مقابلہ ہے؟ کوئی بھرپور مقابلہ ہے، اور اس حلقے کی 2018 کی دلچسپ بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر جنگ میں یہاں پر سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ منسوخ کیے گئے، اور اس کی تعداد جو ہے وہ 12,700 سے بھی زیادہ تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک حلقے میں اتنا ووٹ اس کو کینسل کیا جانا، یہ بہت ساری چیزیں یہ کس کے ووٹ کینسل ہوئے تھے زیادہ؟ اس میں تو ہم بتا نہیں سکتے، اور اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی اس اینگل سے نہیں ہو سکتی، لیکن سٹنگ MNA جو ہیں وہ صاحبزادہ محبوب سلطان۔ اچھا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ صرف 500 ووٹ کی لیڈ کے ساتھ تقریباً تو صاحبزادہ محبوب سلطان کے پھر حق میں یہی جائے گا نا، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کامیاب کروانے کے لیے اتنا ووٹ کسی کا کینسل کروایا گیا ہوگا نا؟ بالکل ایسا ہے، کیونکہ جیتنے والے کے حق میں بات جا رہی ہے، تھوڑے سے اگر ووٹوں سے جیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کامیاب کروانے کے لیے ووٹ زیادہ کینسل ہوئے ہوں گے، یہی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب جو ان کا مخالف امیدوار تھا وہ بھی کافی مضبوط تھا، ان کی اپوزیشن میں کافی ووٹ پڑے، کافی ووٹ۔ مبشر بتائیے گا، آپ دونوں میں سے کس کو مضبوط دیکھ رہے ہیں؟ سر، یہ جو 18 کا الیکشن، اس میں تو پہلے مخدوم صاحب وننگ پوزیشن میں جا رہے تھے، اور اچانک ہی وہ ان کا رزلٹ جو آیا وہ اس میں لوز کر گئے، لیکن یہاں پر مخدوم فیصل صالح حیات اور ان دونوں کا مقابلہ ہے۔ جس طرح رمضان صاحب نے کہا ہے کہ اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ جو ہے، لیکن اب جس طرح الحاق ہوا ہے مسلم لیگ نون کا مختلف علاقوں میں، تو وہ ووٹ ٹوٹا تھا، وہ ان کو آ بھی سکتا ہے مخدوم صاحب کو۔